الله الرحمن الرحيم. باب مثل الإمام في المصلى بعد سلامه. قال إن آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكان الذي صلى فيه فريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتجمع الإمام في مكانه ولم يصح. امام اپنی جگہ پر ٹھہر جائے سلام کے بعد، جگہ کو تبدیل کرنا لازم نہیں ہے، ہاں مستحب ہے۔ مقتدی کے لیے منتقل ہونا مستحب کے درجے میں، امام کے لیے مؤکد ہے بہت زیادہ۔ مصنف نے ان روایات کو ذکر کیا جس میں اپنی جگہ پر ٹھہرنا ہے۔ ابن عمر یصلی فی مکانہ الذی صلی فیہ الفریضہ، جہاں فرض پڑی ہے وہاں نفل اور سنت پڑھتے تھے، اور یہ امام کا ٹھہرنا اپنی جگہ پر سلام کے بعد ذکر کے لیے ہے یا دعا کے لیے ہے یا تعظیم کے لیے ہے یا صلاۃ کے لیے۔ مصنف کے نزدیک صلاۃ کے لیے بھی ٹھہرنا ٹھیک ہے، اور قاسم ابن محمد ابن ابی بکر نے بھی یہی کیا، یعنی جہاں فرض وہاں سنت۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے رفعہ یا ويذكر عن ابی ہریرہ رفعہ لا يتطوع الامام فی مکانہ، امام سنت نہ پڑھے فی مکانہ اپنی جگہ پر، ولم يصح رفعہ۔ اس کی سند میں لیث ابن ابی سلیم ہے جو مشہور راوی ہے ضعیف، لیکن اور کافی روایات سے جیسے ابو رمزہ کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بدلتے تھے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ سے مرفوعاً کہ امام وہاں نماز نہ پڑھے جہاں پر فرض پڑی ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے سنت یہ ہے کہ یہ آدمی جگہ کو بدل دے۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ امام کے لیے مکروہ ہے کہ جہاں فرض پڑی وہاں نفل پڑھے، وہاں سنت پڑھ لے۔ آپ کو کل بتایا تھا۔ حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا، اپنی جگہ پر ٹہرتے تھے کچھ دیر۔ محل ترجمہ يمكث في مكانه، يمكث کیوں آپ کو بتایا، ذکر کے لیے، دعا کے لیے، تعلیم کے لیے، صلاۃ کے لیے۔ قال ابن شهاب فالله والله اعلم کہ لکے ينفذ من ينصرف من النساء، تاکہ جانے والے عورتیں چلی جائیں۔ قال ابن ابي مريم اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا جعفر بن ربيعه ان ابن شهاب كتب اليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسيه، یہاں ہند کے ساتھ فراسیہ ہے، بعض جگہ ہند کے ساتھ قریشیہ ہے، تو مصنف سب روایات کو جمع کرتے ہیں۔ ہند تلوار کو بھی کہتے ہیں، اونٹوں کے ریوڑ کو بھی کہتے ہیں، اونٹوں کی جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ تواضع کے معنی میں بھی ہے، بوجھ اٹھانے والے کے معنی میں ہے۔ کسی کا نام ہندا ہو تو اس کا مطلب بوجھ اٹھانا، جیسے اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند بنت الحارث فراسیہ عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانت من صواحباتها، اور یہ ان کی سہیلیوں میں سے تھی، ساتھیوں میں سے۔ قالت کان یسلم فینصرف النساء فیدخلن بیوتہن، عورتیں گھر پہنچتی تھی من قبل ان ینصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے۔ قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرتني هند الفراسية قال عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند القرشية
بعد میں قرشیہ ہے، بعد میں فراسیہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنی فراس قریش کی قبیلے کی شاخ ہے، تو قرشیہ بھی ہے اور فراسیہ بھی ہے۔ روایات میں مخالفت و تعارض نہیں ہے۔ قال الزبيدي أخبرني زهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرت وكانت تحت معبد بن مقداد وهو حليف بني زهرة، فكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج کے پاس آتی تھی۔ فقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية، قال ابن أبي عتيق عن الزهري عن ابن هند الفراسية، قال الليث حدثني يحيى حدثه ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ سب روایات کو جمع کیا کہ فراسیہ بھی ہے، قریشیہ بھی ہے۔ من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطاه، جو نماز پڑھا دے اس کو کوئی حاجت اور ضرورت یاد آئی، فتخطاهم تو لوگوں کے قدم، لوگوں کی کندھوں سے گزر گئے۔ تخطی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی لوگوں کے کندھوں میں جگہ بنا کر چلا جائے، ضرورت کی وجہ سے یا اس لیے کہ لوگوں کے لیے ایذا نہیں ہے، لوگوں کے لیے ضرر نہیں ہے۔ اگر لوگ دیکھتے ہوں اور ان کو کہا جائے بھائی جگہ دے دو تو وہ ٹھیک، لیکن اگر آپ نے پیچھے سے ان کو دھکا دیا جگہ دے دو تو وہ یکدم کہے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سامنے سے ہو ٹھیک ہے، پیچھے سے ہو تو وہ یکدم ڈر جائے گا کہ کون کہاں سے آ گیا۔ اس لیے کبھی کبھی کوئی استاد آتا ہے اور خواہ مخواہ یہ طالب علم اپنے ساتھی کو دھکا دیتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اکرام کرتے ہیں، اکرام میں دوسروں کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایذا نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو تخطاهم کا مطلب ضرورت کی وجہ سے تخطی کا مطلب دو آدمیوں کے کندھوں میں سے گزرنا، گردن کے پاس گزرنا۔ اسی طرح اگر تخطی ہو اور وہ آدمی تخطی کرے جس کو لوگ محترم سمجھتے ہیں تو پھر بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو لوگ قابل احترام سمجھتے ہیں۔ باب من صلی بالناس، ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ المقصد غیر لازم ہے، اپنی جگہ ٹھہرنا لازم نہیں ہے بلکہ خود جا سکتا ہے۔ نماز ختم ہوئی جلدی جلدی چلے گئے۔ اور یہ ترجمۃ الباب کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یجوز التخطی عند الحاجت، ضرورت کے وقت جائز ہے کہ کندھوں پر گزر جائے۔ حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن موسى عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه العصر فسلم فقام مسرعا جلدی فتخطى رقاب الناس، تو لوگوں کی گردنوں کی اوپر سے گزر گئے، اما للضرورت و اما تبرکا الى بعض حجر نسائه، بعض ازواج مطہرات کے حجروں یعنی چار دیواری کی طرف۔ ففزع الناس من سرعته، تو لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ کیوں جلدی کی۔ فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبر، تبر سونے کا ٹکڑا عندنا، تو مجھے یاد آ گئی، فکرہت ان یحبسنی، میں نے پسند نہیں کیا ان یحبسنی کہ مجھ کو مشغول رکھے، ان یحبسنی مجھ کو روکے، یعنی ان یحبسنی من التفکر فی الصلاۃ،
تفکر فی الصلاۃ سے مجھے منع کرے، آسان لفظوں میں میرے دل کو مشغول رکھے، توجہ علی اللہ سے ہٹا دے۔ فامرت بقسمتہ، کہ حکم دیا کہ تقسیم کر لو۔ باب الانفتال، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان انس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوقع او من تعمد الانفتال عن يمينه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الاسود قال عبد الله لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه. لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. انفتال نکلنا، انصراف مڑنا، دونوں ایک ہی ہے۔ انفتال اور انصراف ایک ہے، یا دونوں میں فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ انفتال اس کے معنی ہے الانحراف، دائیں طرف سے مڑنا چاہیے یا بائیں طرف سے مڑنا چاہیے، اور انصراف کے معنی ہے اپنے گھر چلنا، یمین کے ساتھ چلنا چاہیے یا شمال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو دونوں کے درمیان فرق ہے، الذهاب الى البيت اور ایک ہے الانحراف۔ تو دونوں کو لے لیں، یعنی دائیں طرف کو لازم رکھنا کہ میں دائیں طرف سے مڑتا ہوں، بائیں طرف سے نہیں، اس کو لازم سمجھنا غلط ہے۔ اہتمام کرنا یمین کا صحیح ہے، جیسے آپ نے پڑھا صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم دائیں طرف ہوتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف منہ کر لے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا ہے لازم سمجھنے پر، اہتمام پر نہیں۔ تو دونوں میں یعنی مڑنا، اس میں بھی یمین بہتر ہے، اور فقہا کہتے ہیں من الشمال الی الیمین، شمال سے یمین کی طرف آ جائے، لیکن لازم نہ سمجھے۔ اور اپنے گھر چلنا، اس کے لیے بھی یمین کا اہتمام کرے، لیکن ضروری نہیں۔ وكان انس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن يساره، ينفتل وہ مڑتے تھے یا ينفتل نکلتے تھے اپنے گھر کے لیے، یمین اور یسار دونوں سے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا فینصرف علی جانبیہ جمیعا، دونوں طرف چلتے تھے، یمین کی طرف چلتے تھے یا شمال کی طرف چلتے تھے۔ اگر کسی کا گھر یمین کی طرف ہے تو یمین، جیسے ہمارا گھر یمین کی طرف ہے، اور کسی کا شمال کی طرف ہے تو شمال کی طرف، جیسے لیج کی طرف جانا ہو وہ شمال ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا فینصرف علی جانبیہ جمیعا علی یمینہ و شمالہ۔ وعن علی رضی اللہ عنہ انه كان له حاجة عن يمينه اخذ عن يمينه، یمین کی طرف چلتے تھے جب وہاں کام ہوتا تھا، اس طرف کام ہوتا تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں اما انا فاکثر ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن یمینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمین کی طرف چلتے تھے۔ تو یمین و شمال آپ کو بتایا کہ اگر یہ ہماری مسجد ہے تو اس کے لیے یمین وہ ہے
جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور شمال وہ ہے جس طرف لینس ہے. اور جب امام مڑتا ہو تو فقہا کہتے ہیں کہ امام کے لیے، مسجد کے لیے یمین وہ ہے جو لینس کی طرف ہے، اور شمال وہ ہے جو ہماری طرف ہے مسجد کے لیے. اور امام بخاری نے کہا ہے کہ جو امام کا یمین ہے وہی مسجد کا یمین ہے. یمین الامام اور یمین المسجد ایک ہے. حدثنا ابو الولید. اور تجویز آپ کو کل بتائی تھی کہ اگر شمال کی طرف سے مڑ کر یمین کی طرف آ جائے تو دونوں پر عمل ہو جائے گا، فقہا اور محدثین. قال كان انس بن مالك ينحدر عن يمينه وعن يساره ويعيب، اعتراض کرتے تھے على من يتبخر، ان لوگوں پر جو اہتمام کرتے تھے یا تعمد قصد کرتے تھے الانفتال الخروج عن يمينه. اور یہ اعتراض عقیدے پر کرتے تھے، عمل پر نہیں کرتے تھے. کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ یمین لازم ہے، ضروری ہے، اگر عمل ہو یمین تو اس میں کوئی حرج نہیں. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن الاسود قال قال عبد الله لا يجعل احدكم الشيطان شيئا، شیطان کے لیے حصہ نہ رکھے من صلاته، یرا یا یرا، یرا یعلم، یرا یظن، یرا یعلم، یرا یظن ان حقا علیہ لازم ہے اللہ ينصرف الا عن یمینہ، کہ میں تو صرف یمین سے مڑوں گا. یمین کا اہتمام تو ٹھیک ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن یمینہ، لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسار کی طرف مڑتے تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیوت اور گھر تھے وہ جانب یسار میں تھے، اس لیے کہ وہاں قبلہ یوں ہے، الی جانب الجنوب ہے. تو امام مثلا میں امام ہوں تو یہ دایاں ہے اور یہ بایاں ہے، اور ازواج مطہرات کے مکانات اس طرف ہیں تو یسار کی طرف چلتے تھے. اور اگر یمین کی طرف چلنا ہو تو گویا کہ یمین سے مڑ کر یسار کی طرف آتے تھے. تو وہ روایت یمین سے مڑتے تھے یعنی اس طرف آ جاتے تھے، اور ڈائریکٹ یسار کی طرف تو یہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے یار؟ جیسے میں بیٹھا ہوں اور یہ ہے کعبہ مدینہ منورہ میں، تو اگر یوں تشریف لے جاتے تھے یہ تو یہ یسار ہے، اور اگر یمین سے ہو تو یوں آ جاتے تھے اپنے گھر کی طرف، تو یمین سے یسار کی طرف، یسار کی طرف تو آنا ہی تھا کیونکہ مکانات اس طرف تھے. مغرب میں بات آ گئی. يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. باب ما جاء في ثوم الني والبصل والقراط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مسجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا مئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه. اب یہ اس باب میں یہ بیان کرتے ہیں
جماعت میں کسی عارض کی وجہ سے اور کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے حاضر نہ ہو۔ جماعت میں حاضر ہونا سنت موقت ہے، لیکن ہاں اگر کسی نے پیاز وغیرہ، کچی پیاز اور کچی لہسن کھائی ہو تو وہ نہ آئے کسی عارض کی وجہ سے۔ یا یہ مسائل الجماعت میں سے ہے اور یا مسائل شفتا ہے، اور یا یہ کہ کسی عارض کی وجہ سے جماعت میں نہ آئے۔ باب ما جاء فی السوم، سوم لہسن النی کچی، کیونکہ اگر پکائی جائے تو پھر بو نہیں۔ والبصل اور پیاز، پیاز بھی جب کچی ہو تو اس کی بدبو ہو، پکائی جائے تو نہیں۔ پہلے زمانے میں جب یہ کیمیکل نہیں ڈالتے تھے بلکہ اصلی کھاد ڈالتے تھے، یعنی گائے بھینس وغیرہ کی گوبر ڈالتے تھے، تو اس زمانے میں ان چیزوں کی بہت بدبو ہوتی تھی، اور آج کل کیمیکل ڈالتے ہیں تو بدبو کم ہو گئی۔ اور کراس اور گندنا، کراس کیا بلا ہے؟ یہ پیاز ہے، پیاز کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پیاز کی وہ قسم ہے جس کی جڑ موٹی ہوتی ہے اتنی بڑی، اور جس کے اوپر پتے پتلے پتلے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسٹر پیاز۔ اور دوسرا ہے کراس، کراس تروس، اس کو گندنا کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کو بھی پیاز کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس کی جڑ ہوتی ہے چھوٹی اتنی سی، اور اس کے پتے لمبے لمبے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، اور یہاں کثرت سے ملتا ہے، جانتے ہیں؟ عام طور پر گھروں میں وہی استعمال کرتے ہیں، اور آج دیکھ لیں تو آج آیا ہوگا۔ آج کیا دن ہے؟ سردیوں کا دن ہے، سردی والے آتے ہیں، فروٹ والے آتے ہیں، اس کے پاس دیکھ لیں دونوں قسم کے پیاز رہتے ہیں۔ اور جو اصحاب البیوت ہے وہ زیادہ جانتے ہوں گے، شادی شدہ، ایک ہی فائدہ ہے شادی کا، پیاز کو سمجھ لے، گندنا کو سمجھ لے تو شادی کامیاب، ناکام۔ پھر اگر اشکال کرے کہ مصنف نے جو حدیثی نقل کی ہیں ان میں کراس کا ذکر نہیں ہے تو ترجمۃ الباب سے موافقت نہیں، کراس نہیں ہے، تو اس کے متعدد جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ مسلم کی حدیث کی طرف اشارہ ہے، وہاں موجود ہے۔ مسلم کی حدیث کہاں ہے؟ آپ کی حاشیہ میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البصل والکروس، حاشیے میں کسی جگہ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آنے والی احادیث میں خضراوات کا ذکر ہے، اور خضراوات سبزیوں کو کہتے ہیں، تو سبزی کروس کو بھی شامل ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ کروس کو قیاس کیا بصل پر، تو جو بصل کا حکم ہے وہ کروس کا حکم ہے، کراس کا حکم ہے۔ یہ بدبو ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، جب بعد میں بیکار لے تو بدبو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل الثوم بالبصل من الجوع، بھوک کے بعد او غیر ہی، یا بھوک ہو نہ ہو، فلا یقربن مسجدنا۔ دیکھو کراس کیا ہے؟ ایک بدبودار سبزی ہے، اور ہمارے ہاں جب کباب بنتا ہے، کباب تو لمبے چوڑے کباب ہوتے ہیں جس کو یہاں کے لوگ چپلی کباب، اتنے بڑے بڑے کباب ہوتے ہیں، تو اس میں وہی کروس کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پتے لمبے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، تو اس کو ملاتے ہیں تو بنانے والے کا خرچہ کم ہوتا ہے۔ وہ تو پتے ہیں، پتے تو پھینکنے کی چیز ہے، تو اس میں وہ ملاتے ہیں، اور وہ پیاز نہیں ڈالتے جس کے موٹی وہ ہوتی ہے جڑ، اس لیے کہ اس کا خرچہ زیادہ ہے۔
تو عام طور پر کباب میں اس کو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں کباب کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کا کباب تو بعد میں دیکھا ہوگا، بعد میں نہیں، آپ نے تو دیکھا ہوگا وہ لمبی چوڑی کباب۔ فلا يقربن مسجدنا۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره درخت، اگر کوئی کہے وہ تو شجرہ نہیں ہے، اس لیے کہ شجرہ اس کو کہتے ہیں ما یقوم علی ساق، جو ٹرنک کے اوپر کھڑا ہو، وہ تو پودا ہے جس کو کہتے ہیں نجم، والنجم والشجر یسجدان۔ تو اس کو شجرہ کیوں کہا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ شجرہ عام ہے، اس کو بھی کہتے ہیں جو تنے پر کھڑا ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو تنے پر کھڑا نہ ہو، پودا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، اور یہ میرے خیال میں اچھا جواب ہے، کہ عام طور پر شجرہ اس کو کہتے ہیں جو ٹرنک کے اوپر کھڑا ہو، لیکن یہ پیاز وغیرہ کو، لہسن وغیرہ کو اس لیے شجرہ کہا کہ شجرے کی لڑائی معنی پھیلنا ہے، جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں، جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں۔ تو یہ جو پیاز ہے، لہسن ہے، یہ مشابہ ہے شجرہ کے ساتھ شاخوں کے پھیلنے میں۔ اس کے پتے پھیلی ہوئے ہوتے، اوپر نہیں ہوتے، بلکہ کچھ یوں کچھ ایک طرف کچھ دوسری طرف۔ تو یہ مشابہ بالشجرہ ہے۔ یرید الثوم، لہسن، فلا یخشانا فی مسجدنا، فلا یدخلنا فی مسجدنا، ہمارے پاس مسجد میں نہ داخل ہو جائے۔ دیکھو، داخل ہونے کے لیے یخشا کا لفظ آیا، غشا کہتے ہیں ڈھانپنے کو، چھپانے کو۔ اس کی بو ایسی ہے کہ سب پر احاطہ کرے گی، اس کی بدبو سب کے اوپر احاطہ کرے گی اور سب کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ ہے کہ اس کی بدبو کو زائل کر دے۔ بدبو کو زائل کرنے کا طریقہ پکانا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ مٹھائی وغیرہ کھا لے۔ ہمارے ہاں گڑ، اس کے بعد گڑ کھا لے تو ظاہر ہو جاتا۔ گڑ جانتے ہو؟ قلت ما یعنی به قال ما اراه یعنی الا نیہ، کچا۔ حضرت علی کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الثوم الا ان یکون مطبوخا، پکایا ہوا۔ دوسری روایت میں ہے، آخر طعام اکلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البصل، یعنی مطبوخ۔ وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج الا نتنه بدبو۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا۔ بعض کہتے ہیں مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، عام علماء فرماتے ہیں مسجد نبوی ہو یا دوسری مسجد ہو، کیونکہ ہر مسجد میں تکلیف پہنچانا صحیح نہیں، جائز نہیں۔ تو نہ مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں، عام ہے۔ یہاں مسجد نہ ہے، دوسری روایت میں فلا یقربن المساجد، کسی بھی مسجد میں۔ ابن حزم کے نزدیک ان چیزوں کا کھانا حرام ہے، ائمہ کی نزدیک ان چیزوں کا کھانا مکروہ ہے جب نماز کا وقت ہو اور اس کی بدبو کو زائل نہ کرے۔ بدبو کو زائل کرے یا نماز کا وقت نہیں، کھاتے رہو۔ اس میں بدبو بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ پیاز مقوی ہے، مقویات میں شامل ہے، طاقت والی چیز ہے۔
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا فليقعد في بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر حضرت کے پاس لائی گئی ہنڈی دیکھ قدر دیکھ وغیرہ کو کہتے ہیں اور اس کو قدر شاید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مقدر اور اندازے سے ہوتا ہے. کہتے ہیں کتنے آدمی ہیں؟ 4 آدمی. ہاں 4 آدمی کے لیے اس میں پکاؤ. کتنے آدمی ہیں؟ اور مہمان 100 آدمی آنے والے ہیں. 100 آدمیوں کے لیے یہ ہے یہ اور یہ. اس لیے اس کو قدر کہتے ہیں. مقدر اور اندازہ والا ہوتا ہے. جیسے ترماس اس کے اندر چائے ڈالتے ہیں. پلس وہ کتنے آدمی ہیں؟ 4 آدمی. اس کے لیے یہ ہے. 5 آدمی 6 یہ ہے. 20 آدمیوں کے لیے یہ ہے. اس لیے قدر ہے. یہ بھی قدر فیہ خضرات جس کے اندر سبزیاں تھی تازہ. من بقول سبزیوں میں سے. خضرات اس سبزی کو کہتے ہیں جو تازہ ہو. اور بقول سبزی ہے عام تازہ ہو یا پرانی ہو. وجد لها ریحا تو اس کے لیے بدبو پائی. اگر کوئی کہے جب دیگ میں ڈالا ہے تو پھر تو اس میں بدبو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیگ میں ہے پکائی ہے. تو ایک کا جواب یہ ہے کہ ولم ینضج وہ دیگ کے اندر ڈالا تھا لیکن اچھی طرح پکا ہوا نہیں تھا اس لیے بدبو تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو سے بھی اجتناب کیا بعض اوقات میں. وجد لها ریحا گویا کہ وہ دیگ میں ڈالی تھی لیکن اچھی طرح پکایا نہیں تو اس لیے اس کی ریح تھی. فسأل فأخبر بما فيها من البقول تو ان کو بتلایا گیا کہ ان میں بقول ہے یعنی لم یکن مطبوخا جیدا اچھی طرح پکایا نہیں تھا. فقال قربوها الى بعض اصحابه هذا ضمیر قدر راجع ہے جو مؤنث سے باعی ہے یا ضمیر خضراوات اور بقول کی طرف راجع ہے. کان معه ان کو دے دو میں اجتناب کرتا ہوں. فلما رآه کرہ اکلها فقال کل تو جب صحابہ نے دیکھا کہ پسند نہیں کیا تو حضرت نے فرمایا تم کھاؤ. فإني أناجي من لا تناجي کہ میں آہستہ بات کرتا ہوں ان سے جن سے تم نہیں کرتے فرشتوں سے. میں فرشتوں کے قریب رہتا ہوں. فرشتے آتے جاتے ہیں آپ کے لیے یہ بات نہیں. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز وغیرہ سے کچی پیاز سے اجتناب کرتے تھے فی وقت الصلاۃ و فی غیر وقت الصلاۃ اور دوسرے لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے فی اوقات الصلاۃ وقت صلاۃ نہ ہو تو پھر کھاتے رہو. اور یہی حکم سگریٹ کا بھی ہے کیونکہ اس میں بھی بدبو ہے. اوقات الصلاۃ میں بالکل نہ ہو اور اوقات الصلاۃ نہیں ہے تو پھر بھی اس کو مکروہ چیز ہے. فقال احمد بن صالح عن ابن وهب اتي ببدر لایا گیا بدر. بدر کا کس کو کہتے ہیں؟ کونچا. کونچا کس کو کہتے ہیں؟ جو طالب علموں کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں چاند کے ساتھ. بدر کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے. 14ویں کا چاند چمکتا ہے وہ بھی چمکتا ہے. 14ویں کا چاند گول ہے کونچا بھی گول. پتہ نہیں وہ کونچے اب بھی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے یا ابھی الگ ہے. گول کچن میں وہی ہے. آپ بدر میں کھاتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اونچا مرتبہ ہے آپ کا. یہ بے بدر 14ویں کا چاند لایا گیا.
اس کے ساتھ مشابہ ہے. قال ابن وهب ابن وہب کہتے ہیں یہ مت سمجھو کہ بدر لایا گیا آسمان سے اور طلبہ کی گود میں رکھا گیا. وہ مراد نہیں ہے. وہ بدر تو تب ہو گئے جب شادی کرے، یعنی طبقاً، یعنی اس سے مراد پہنچا ہے. طبقاً اس سے مراد تالی ہے، اس کو تھالی کہتے ہیں. یہ خضرات ولم يذكر الليث ابو صفوان عن يونس قصة القدر. اس میں قدر والا قصہ نہیں ہے. فلا ادری معلوم نہیں یہ زہری کا قول ہے اور فی الحدیث یا حدیث میں اس کا ذکر ہے. اتیا بقدر فیہ خضرات، قدر کا لفظ زہری نے کہا یا کسی اور کیا حدیث میں؟ اس لیے کہ زہری کی عادت ہے کہ حدیث میں شرح الحدیث کو ملاتے ہیں. حدیث میں حدیث کی تشریح کو ملاتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ یہ میری طرف سے ہے اور یہ الفاظ حدیث کے ہیں. یہ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنس بن مالك ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الصوم لسن، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. معنا اور معنا دونوں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں نہیں کھاتے تھے بدبودار چیز کو، اور دوسرے لوگوں کے لیے اوقات الصلاۃ کی تخصیص ہے. دوسرے اوقات میں کھا سکتے ہیں یا اوقات الصلاۃ میں کھائے لیکن اس کی بدبو کو ختم کرے. چلیے. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس. باب وضوء الصبيان، ما قبل میں ان کا ذکر ہوا جن کے لیے حاضری ضروری ہے، مؤکد ہے، لیکن عارض کی وجہ سے نہ آئے. اور اس باب میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے جماعت کی حاضری مؤکد ہی نہیں. مؤکد نہیں جیسے بچے، ان کے لیے سنت مؤکد نہیں ہے. اس کے بعد باب میں باب وضوء الصبیان ومتى یجب علیہم الغسل. مصنف نے یہ نہیں کہا باب وجوب وضوء الصبیان تاکہ کوئی بچوں کو مکلف نہ سمجھے، تو وجوب کا لفظ نہیں لایا، اور عدم وجوب کا لفظ بھی نہیں لایا تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ بچے بغیر وضو کے نماز پڑھیں. وضو کا حکم ان کو کیا جائے گا تاکہ عادت بن جائے اور ان کے لیے ضروری ہے. تو وضو کا لفظ اس میں نہ وجوب لگایا نہ عدم وجوب. فمتى یجب علیہم الغسل، ان پر غسل کب واجب ہے؟ احتلام کے بعد. اگر احتلام نہ ہو یا لڑکی کے لیے حیض نہ ہو تو یہاں تک کہ 15 سال کا بن جائے. امام ابو حنیفہ کا اصل مذہب 17 سال ہی کی تھی. 18 سال لڑکی کے لیے اور 17 سال لڑکی کے لیے ہے. مفتاوی قول 15 سال ہے. امام احمد کے نزدیک بلوغ کی علامت انبات ہے، یعنی وہ جو نیچے والے بال اگ جائے. اور امام شافعی کے نزدیک انبات کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے انبات نہیں ہے. 15 سال ہے اگر احترام وغیرہ نہ ہو. تو متى یجب علیہم الغسل
حتى يحتلم أو حتى يبلغ إلى 15 سنة. والطهور اور کمال طہارت واجب ہے، یعنی بچے وحضورهم الجماعت اور جماعت میں حاضر ہونا چاہیے. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم، وہ بچے مراد ہے جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان کو مت لاؤ، بڑوں کو لاؤ. ان بچوں کو مت لاؤ جو مسجد کو خراب کریں گے. اور عیدین میں اور جنازے میں وصفوفہم، اور ان کی صفیں، ان کی صفوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی صف بعد میں ہونا چاہیے، پیچھے. عبد الرحمن ابن غنم سے روایت ہے کہ قال ابو مالک الاشعری، ابو مالک نے فرمایا ہے انا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور والی نماز نہ پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فصف الرجال ثم صف الصبیان، پھر بچوں کی صف بنائی. ثم النساء، پھر عورتوں کی. ابو داؤد مسند احمد کی روایت ہے. تو اس طریقے پر ہونا چاہیے. وصفوفہم، اور ان کی صفوف، جو ان کی صفوف پیچھے ہونا چاہیے. لیکن اگر بچے شرارت کرتے ہوں تو پھر رافعی نے لکھا ہے کہ بعض بچوں کو کنارے پر کھڑا کر دے تاکہ شرارت نہ کرے. اور امام شافعی بعض شافعیہ سے قول مروی ہے یقوم واحد بین رجلین، دو رجل کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہو جائے تاکہ بچے شرارت نہ کریں. سب موجود ہے. عبدالعزیز